السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ وقال الله تعالى في مقام آخر وكان بالمؤمنين رحيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم۔ وقال الله تعالى في مقام آخر ورحمتي وسعت كل شيء۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قابل قدر محترم سامعین اکرام، پردہ نشین، عزت دار ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ رحمتوں والا، اسی کی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کے پیش خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ خالق کائنات، وہ رب ذوالجلال والاکرام، اس ماں سے زیادہ نہیں جو ماں اپنے بچے کو پورا گندہ حال میں دیکھتی ہے، گندگی میں لطف دیکھ کر وہ اپنے ہی ہاتھوں سے، جن ہاتھوں سے وہ کھاتی ہیں پیتی ہیں، اپنے معصوم لخت جگر نور نظر کو نہلاتی دھلاتی، صاف کپڑے سے اس کو پوچھتی ہیں، پھر اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں۔ قربان جاؤں خدا کی رحمت پر، اللہ فرماتا ہے میں ایسی ماں نہیں بلکہ ایسی 70 ماؤں سے زیادہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے 99 صفاتی نام ہیں، الرحمن الرحیم، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ ان میں سے 2 نام ہیں جو ہر سورت کے آغاز میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم اللہ کے 2 صفتی نام ہیں۔ ان دونوں کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے۔ ظاہری اعتبار سے نظروں میں یوں معلوم ہوتا ہے ایک ہی نام کافی تھا جو رحمت کی طرف اشارہ کرتا۔ دونوں نام رحمان و رحیم رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب میں آپ حضرات کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے آدمی کا مالدار ہونا، ایک ہوتا ہے آدمی کا مالدار ہونا، اور ایک ہوتا ہے اس کا سخی ہونا۔ یہ 2 الگ الگ صفتیں ہیں۔ مالدار ہونا الگ صفت ہے، الگ علامت ہے اس کی، اور سخی ہونا الگ صفت ہے۔ ممکن ہے آدمی مالدار ہو مگر اس کو خرچ کرنے کی عادت نہ ہو، کنجوس ہو، مکھی چوس ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ سخی تو بڑا ہو مگر ہاتھ میں پیسہ نہ ہو، یہ بھی الگ چیز ہے۔
وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے پاس مال بھی ہو اور اس مال کو خرچ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور عادت بھی بنا چکا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے لیے جو دو نام بنا لیے نا، منتخب کر لیے ہیں، رحمان اور رحیم، ان کا مقصد اس مثال سے آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کی رحمت بھی بے انتہا ہے، بے پناہ ہے، اور اس کی رحمت خرچ بھی بے پناہ بے حساب کر رہی ہے، عطا بھی بے پناہ بے حساب کر رہی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے لیے دو لفظ پسند فرمائے، ان دونوں کا ذکر بسم اللہ میں کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ مجھے رحمت کے بارے میں ذکر کرنا ہے، مزید اور تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جو آیات بیان کی گئی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دو بے شک میں بڑا ہی مغفرت کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ یہ بات کب کہی جاتی ہے؟ جب کچھ دینے کا ارادہ ہوتا ہے، میرے بندوں کو بتا دو میں ہی بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ دوسری جگہ کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی شفیق اور رحیم ہے۔ اس کی صفت رحمت بڑی عجیب ہے، اس کی رحمتیں ہر وقت ہم پر برس رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہی تو ہے۔ ہم اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت ہم سے اپنی نعمتیں واپس نہیں لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت ستاری کا صدقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ایک بھول کیا ہو گئی، پوری دنیا ان کا نام لے کر کہتے آدم سے غلطی ہوئی، آدم سے غلطی ہوئی، آدم سے غلطی ہوئی۔ کبھی کوئی آدمی مجمع میں کھڑے ہو کر کہے فلاں صاحب سے غلطی ہوئی تو پانی پانی ہو جائے گا بیچارہ عزت کے مارے۔ اس دانے کے کھانے کے بھول کی وجہ سے اللہ نے ان کے جسم پر پوشاک جو پہنائی تھی، لباس تھا، وہ واپس لے لی، جنتی لباس کو۔ جنت میں جو مقام دیا تھا اس کے بجائے دنیا میں بھیج دیا، اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا۔ ساری مخلوق کو بتا دیا، پوشاک لے لی، جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیا، اس کا تذکرہ ساری مخلوق میں کر دیا۔ اب اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں۔ ان سے تو آدم علیہ السلام سے تو بھول ہوئی تھی نا، اور ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کی ارادتاً جان بوجھ کر نافرمانی کرنے کو۔ تو ہم اور آپ ارادتاً گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت ہمارے ساتھ رحمت کا، شفقت کا معاملہ فرماتا ہے۔ ذرا اپنے آپ میں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو کپڑے اتار کر گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے جسموں پر کپڑے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اگر وہ کپڑے واپس نہ لوٹاتا، لباس چھین لیتا، تو میرے دوستو یاد رکھنا آج ہم کتنے لوگ ہوتے جو معاشرے میں بے لباس زندگی گزار رہے ہوتے۔ ہم گھر سے نکل کر گناہ کرتے ہیں اور میرا مولا پھر بھی ہمیں گھر واپس لوٹا دیتا ہے۔
ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارا پروردگار اس پر ستاری کرتا ہے، ان گناہوں کو چھپا دیتا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کی بھول کا ساری مخلوق میں تذکرہ کیا۔ اگر وہ ہمارے گناہوں کا بھی ساری مخلوق میں تذکرہ کر دے تو کیا کوئی صبح کے بعد اپنے پڑوسی کو منہ دکھائے گا؟ ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے، قابل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری کا صدقہ ہے، عنایتیں ہیں اللہ کی، یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ پہلے زمانے میں جب کوئی قوم گناہ کرتی تھی تو ان پر ایک گناہ کی وجہ سے بڑے بڑے عذاب آ جایا کرتے تھے، لیکن آج دیکھیں ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، مگر رحمت للعالمین کی دعائیں ہمارے اوپر منڈلا رہی ہیں، ان عذابوں اور بلاؤں کو ٹالے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیغمبر اسلام بھی رحمت للعالمین اور ہمارا پروردگار بھی رحمان و رحیم ہے، یہ دونوں طرف رحمتوں کا معاملہ ہے۔ ابھی جو کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں کے اندر قید و بند ہو گئے ہیں، ہم بولے ارے کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں، ساری دنیا کے اندر اللہ کا عذاب آ گیا۔ ان سے پوچھیں جو ریڈ زون علاقے کے اندر ہیں، جن کے روڈ سامنے کے صحن بھی بند کر دیے گئے، اب بولیں گے ہاں بھائی اللہ کا شکریہ ہے، آپ لوگ تو پھر بھی آزاد ہے، باہر نکل سکتے ہیں کسی ضرورت پہ، لیکن یہاں تو چاروں طرف گیٹ لگے ہوئے ہیں۔ اب ان سے پوچھیں جو کورونا وائرس کے شکار سمجھ کر ان کو لے جا کر ہاسپٹل میں ڈال دیا گیا، ان سے پوچھیں کیا معاملہ ہے، بھائی وہ اپنے گھر میں تو موجود ہیں، باہر نہیں نکل رہے ہیں، لیکن اپنے گھر میں تو موجود ہیں، ہمیں تو یہاں کوئی بے سہارا، ہم تو یہاں بے سہارا پڑے ہیں۔ دیکھیے ان تین لوگوں کے اندر ہی درمیان میں فرق ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ اس زمانے میں جو عذاب آتا سب پہ یکساں ہوتا۔ اب لوگ جو بول رہے ہیں اللہ کا عذاب آیا، لیکن سب پہ یکساں ابھی نہیں ہے۔ سب پہ یکساں ہوتا تو ہر گھر کوارنٹائن میں داخل ہو، ہر گھر ہاسپٹل میں داخل ہو جاتا۔ میرے آقا ہم سب کے رہبر مشفق مربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں ایک ایسی دعا کی اجازت دی جس کو پورا کر دیا جائے گا، ہو بہو جو الفاظ زبان سے نکلے دعا کے بالکل اسی کے مطابق اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اب اختیار دیا جائے گا، جو مانگو اس طرح پورا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جب باری آئی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ کو بھی تو اختیار دیا گیا ہوگا؟ فرمایا ہاں مجھے بھی دیا گیا۔ پوچھا اللہ کے نبی آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا میں اپنے لیے دنیا میں کوئی نہیں مانگی دعا، میں نے اس دعا کو اپنے لیے ذخیرہ بنا دیا، جب امت قیامت کے دن حساب دے رہی ہوگی میں اس وقت دعا مانگوں گا اور اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، اس کی رحمت جلال اور غصے کے وقت بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ رحمتوں والا عشرہ ہے، اللہ سے خوب رحمت کی دعائیں مانگے۔ مثلا ایک مثال میں آپ کو سمجھاؤں، باپ کو دیکھیں وہ شفیق ہوتا ہے اپنے بچوں پر، لیکن جب غصے میں آتا ہے تو شفقت ایک طرف، اب غصے میں بیٹا کوئی بات کرتا ہے تو کہتا ہے خبردار میرے سامنے مت آؤ۔ باپ کیا کہتا ہے؟ خبردار میرے سامنے مت آؤ، میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصے میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور ہے، اس کی صفت و رحمت اس سے بھی الگ ہے۔ اگر وہ کسی سے خوشی کے حالت میں خوش ہے وہ رحیم ہے، بالکل اسی وقت جب وہ کسی پر غصے میں ہے، جلال میں، تب بھی اس کی رحمت کی صفت موجود ہوتی ہے۔ یہ معرفت، یہ پہچان شیطان کو بھی معلوم تھی، کم بخت کو۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فخرج منها فإنك رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ اس کو پتا تھا اللہ رب العزت جلال میں ہے، اس سے بڑی نافرمانی اور کیا ہو سکتی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا، اس نے عین جلال کے عالم میں اللہ سے دعا مانگی، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظِرِينَ، ہم نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرمائی۔ جو پروردگار اپنے جلال کے عالم میں بھی رحیم ہے، وہ خوشی کے عالم میں کتنا رحیم ہوگا۔ ہم اس کے بندے ہیں، اگر ہم اس کی بندگی کریں گے تو اس کی رحمتیں ہمارے اوپر چمچماتی برسائی جائیں گی۔ اس رحمت کو کھینچنے والے جو میگنٹس ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے، رمضان کے روزے ہیں، تراویح ہیں، ذکر و اذکار ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، یہ رحمت کو کھینچنے کا یہ مقناطیس ہیں، یہ میگنٹس ہیں، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آپ باوضو ہو جائیے، اللہ کی رحمت آپ کی طرف آتی ہے۔ کوئی دوستی نہیں کرتا جب آپ سے کوئی فائدہ نہ ہو تو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے کیا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن سننے والے پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، نماز پڑھنے والے پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ کئی اعمال ایسے ہیں جن کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ مثلا کسی جگہ مختلف قبیلے ہیں، مختلف خاندان ہیں، اور جگہوں سے آئے ہوئے ہیں بندے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھیں تو اللہ رب العزت کی اس مجمع پر رحمت برستی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، کوئی بھی جماعت یا قوم اللہ کے گھر میں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اپنے چادر میں، اپنے سائے میں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب مجلس ہوتی ہے، اصلاحی مجلس ہے، مسجدوں میں محفلیں لگ جاتی ہیں، سب لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، یہاں آ کے بیٹھنے کا مقصد اس کا کاروبار تو نہیں ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی مسجد میں آیا اور اصلاحی مجلس میں بیٹھا تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہاں ٹریٹمنٹ شروع کر دے لوگوں کی۔ کوئی انجینئر ہے، نماز کے لیے آیا، اپنی اصلاح کے لیے آیا، علماء کے بیانات سننے کے لیے آیا، خانقاہ میں بیٹھا ہوا، یا کوئی پلان بنانے تو نہیں آیا، بس آ کر بیٹھ گیا، اللہ کی رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس کا آنے کا مقصد صرف اللہ رب العزت کی یاد تھی، گویا ایسی محفلیں جہاں لوگ اللہ رب العزت کی یاد کے لیے جمع ہو جاتے ہوں، ان پر اللہ رب العزت کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ جب اس طرح بیٹھ کر اس کے بندے اس کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کوئی مانگنے والا، کوئی لینے والا؟ اللہ بڑے رحیم ہیں، اس کی رحمت انسان کی مغفرت ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کی رحمت ڈھونڈتی ہے کہ میں اس کی کیسی مغفرت کروں۔
اللہ رب العزت کی رحمت مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، تو یاد رکھو ملت اسلامیہ کے ہونہار نوجوان ساتھیوں، ہم مغفرت کے لیے بہانہ بھی نہ پیش کر سکیں، پھر تو ہم لوگ گئے گزرے ہیں بہت۔ ہم اس کی یاد کے لیے آئیں، بیٹھے تو تائب ہو جائیں، یہ مغفرت کا بہانہ بن جائے گا۔ یہ بندہ آیا محفل میں بیٹھا اور اپنے گناہوں پر نادم تھا، پشیماندہ تھا، شرمندہ ہو کر رو پڑا، اس نے آئندہ گناہوں سے توبہ کرنے کا ارادہ کیا، توبہ کی آئندہ نہ کرنے کا اس نے عزم کر لیا ہے، زندگی بہترین گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ چیز اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش میں آتی ہے، پھر اس کی رحمت بندوں پر خوب برستی ہے۔ آؤ میرے بندو، کیا فرمائیں گے؟ آؤ میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بندوں کو جہنم میں بھیجیں، وہ تو بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ وہ تو مالک الملک ہے، اس نے بلا لیا، آؤ میرے بندو، آؤ میرے سلامتی والے گھر کی طرف آؤ، میں نے تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنایا ہوا ہے۔ ہاں، بندے خود اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ جی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس سے خوب استفادہ کریں، خوب فائدہ اٹھائیں۔ حضرات سامعین، ہم بھی اس طرح اپنی اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کے چادر کے سائے میں آنے کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ ہم تو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہمیں ایسے موقع دیتی ہے جہاں بیٹھ کر ہم اللہ کے حضور توبہ کر سکتے ہیں، مگر ہم ان موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان محفلوں سے، مجلسوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، علماء سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ والوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم وہ موقع گنوا دیتے ہیں۔ ارے اللہ نے موقع دیا تمہیں، مسجد کا موقع دیا، محفل کا موقع دیا، اصلاحی مجلس کا موقع دیا، خانقاہ کا موقع دیا، درسگاہ کا موقع دیا۔ اللہ کی رحمت سے ہم خود ہی محروم ہونا چاہتے ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ بندے جہنم میں جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا سورہ نحل میں، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، یہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اتمام حجت کی، پہلے اپنا دین بھیجا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اپنی کتاب بھیجی، اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک تک شہید کروا دیے۔ یہ کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ میرے بندوں کو پتہ چل جائے کہ میں خود اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چاہتے ہیں، تم میری رحمت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرات سامعین، ہم خود غافل ہوتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ جی، اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ، بس تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر میرا کوئی بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اب آپ سوچئے، آدمی اپنے محبوب کا تصور کر کے کتنا خوش ہوتا ہے، اگر میں اسے یاد کر رہا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔
کوئی فون کرے دوست سے، ہاں بھائی خیریت سے، السلام علیکم، وہ کہ اب وعلیکم السلام، اب بھی یاد کر رہا تھا، ایسا میں بھی بہت دیر سے یاد کر رہا تھا اس لیے فون کرا۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مجھے یاد کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اپنے دل میں میرا تصور کرتا ہے، خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے، اللہ اس بندے سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرنا نہیں پڑتا ہے صاحب، پہلے سے ان کو دعوت دینی پڑتی ہے۔ ابھی بولے بھائی صاحب آ جائیے دسترخوان حاضر ہے، بولیں گے یہ کیا طریقہ ہے بھائی، فون کر کے ابھی بلا رہے، کم سے کم پہلے بول لیتے، ایک دن پہلے بول دیتے۔ اگر ایک دن پہلے بول بھی دیے تو پردے بھی بدلائے جائیں، دسترخوان سجایا جائے، مرغ مسلم بنائے جائیں، پھر ان کو خوش کرنے کے لیے میٹھے بنائے جائیں، خوش کرنے کے لیے بولے جائیں۔ احتیاط کرنا پڑے گا مہمان آنے پر، ایسا ایسا کرنے پر پھر مہمان ناراض ہو جائیں گے۔ ذرا تصور کیجیے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے بندے سے، بس ایک زبان کیا ہلی، ہونٹ لب کشائی کیا کرے، ہونٹ کیا ہلے، اللہ بندے سے خوش ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یاد کیا۔ اگر وہ مجھے یاد کر رہا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔ دنیا کے لوگوں کو تو پوچھنا ہی پڑتا ہے کہ ہمیں یاد کیا یا نہیں کیا، لیکن میرا مولا اتنا کریم اتنا رحیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو بتلا دیا، اگر تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے تو اللہ اکبر، بندو اے میرے بندو میں بھی تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا۔ اگر وہ محفل میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ، پھر فرمایا ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأِ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر وہ محفل میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ دیکھو یہ میرا کیسا بندہ ہے، یہ بیٹھا مجھے یاد کر رہا ہے، میں فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اخبار میں نام چھپ جائے کتنے خوش ہو جاتے ہیں، کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہماری تصویر لگ جائے کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے وہ خدا جو رب العالمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، موت و حیات دینے والا، اولاد دینے والا، خوشی دینے والا، غم دینے والا، سورج کی روشنی دینے والا، رات کا اندھیرا دینے والا، دن کا اجالا دینے والا، بارش برسانے والا، زمین سے فصلیں اگانے والا، تمہیں نسلیں دینے والا، وہ خدا کہہ رہا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے، اور میں اپنے اس کا تذکرہ بہتر محفل میں کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دو بالش چل کے آتی ہیں، اگر ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دو ہاتھ آگے بڑھتی ہیں۔ وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اگر ہم اللہ کی طرف چل کے آئیں گے تو اس کی رحمت ہماری طرف دوڑ کے آئے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک مسئلے کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں، آپ اس کی محفل میں اپنے گھروں سے چل کے آؤ گے تو گویا اللہ کی رحمت یہاں تیزی سے نازل ہوگی۔ دلیل میں حدیث پیش کرتے ہیں، باپ فجر کئی دنوں کے وقت تک تو گھر پہ نہیں رہا، فجر کی اذان تک تو وقت جب ہوتا گھر ہے پہ سیر آیا کرنے بچوں کے کو لیے، معلوم ہوا تو چھوٹے سب سے چھوٹے پہلے اس بچے غلط ایسے فہمی دوڑ کو کے ہٹا آگے لیں۔ لپک جاتے ہیں کہ عرصہ ہو گیا احتیاط زمانہ ضروری ہوا ہے، ابو جان کو نہیں اگر دیکھ آپ کر۔ کے کوئی کان بھر بھی رہا ہے، اگر خدا یہ نہ باپ کی خواستہ محبت وقت ہے، ختم ہو گیا، ایک آپ نے بچوں کی محبت ہے، خدا کی سحری کھانا رحمت پھر کیسے بھی دوڑ جاری کے آتی رکھا ہوگی۔ تو ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ کا عمل آپ کے لیے ذمہ دار بن جائے گا۔ اللہ اسی چاہتے لیے ہیں خدا کہ را، میں بندوں کی کیونکہ ہمارے اس مغفرت کر علاقے دوں، کے اندر نہیں بندے بلکہ کو پوری دنیا معاف کے کر اندر اب یہ دوں، معاملہ ہے اور معاف کہ کر کے اللہ خوش اذان ہوتے ہیں، نماز ہم معاف فجر کر کا کے وقت احسان شروع کرتے ہیں۔ ہونے کے بعد، نماز فجر کا وقت شروع معاف کر ہونے کے کے اللہ بعد فرماتے اذان بندے ہوتی نے ہے، مجھ سے وقت معافی سے پہلے مانگی، اذان چلو نہیں ہوتی۔ میں ہاں، بھی اس نبی کی کریم خطائیں صلی معاف اللہ کر علیہ دیتا ہوں۔ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی، حضرت بلال پہلے اذان دیا کرتے تھے۔
اگر وہ بندہ مسلم گناہ ہی شریف نہ کی کرے روایت تو بھی ہیں۔ بہرحال آپ یہ اس رمضان کی کے مہینے میں معافی اپنے والی آپ کو صفت کا اختلافات اظہار سے کیسے بچائیں، ہو؟ بحث و مباحثے سے اگر بچائیں، بندہ اعمال میں جڑے گناہ رہیں۔ نہ کرے جو تو اس بھی کی عمل معافی وظیفے کے والی فضائل کے صفت کا تعلق سے، اظہار نفل ظاہر کے کیسے تعلق سے، ہو؟ سنت کے تعلق سے، اگر ایک عبادت کے آدمی بڑا تعلق سے سخی آپ ہے کو مگر سننے اس میں کے ملے، دروازے پر دیکھنے میں کوئی ملے، مانگنے کو پڑھنے نہیں میں ملے تو جاتا آپ اس پہ تو عمل اس کی کریں۔ ثقافت کیسے یہ معلوم بحث و ہوگی مباحثہ صاحب؟ بعد میں دیکھ لیں گے رمضان کے بعد، یہ عمل کا اس کا وقت ہے۔ دل دریا کیسے پہلے معلوم تو عمل ہوگا؟ کی دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے، اور اس میں بحث و مباحثہ اس ابھی کی نہیں کرنا ہے۔ ثقافت کا یہ رمضان کا اعلان مہینہ میں اگر اس ایسی کی بحث و ثقافت مباحثے میں کے گزاریں گے دکھاوے میں تو آپ سوال کے اعمال کرنے بھی گئے، والے اس کا کے بھی اعمال بھی حصہ گئے۔ ہوتا اس ہے۔ لیے خدا را بحث و مباحثے میں بچائیے اپنے آپ کو، اسی اور طرح اللہ صبح تعالیٰ کی رحمت بے نماز اذان انتہا، فجر کی جب اذان کوئی کا آپ بندہ اس انتظار کے نہ کیجیے، دروازے پہ اس سے آتا پہلے ہے 15 تو اس منٹ کی پہلے آپ رحمت فارغ ہوئے تو کو کون آپ کو موقع یہ مل کرنے والا جاتا ہے؟ ہے۔ اور اس شہر میں بھی لیے جتنا میرے اللہ اپنی پیٹ صفت کا قبول کر رہا اظہار ہے اتنا فرماتے کھانا، ہوئے اپنے یہ بندوں نہیں کو کہ اگر معاف اونٹ فرما دیتے کا ہیں۔ جیسا پیٹ بھی اگر ہم بنا لیں گے، پانی پی لیں گے تو کیا میرے دوستو، شام تک پیاس نہیں اگر لگے کوئی گی؟ آدمی سخی وہ مشہور خیال، وہ ہو، تصور ہی لانا فیمس نہیں ہو، ہے۔ اور روزے کے اس کے درمیان میں دروازے بعض پہ لوگ کوئی تھوکتے ہیں، مانگنے کے بار لیے بار چلا کیونکہ میں جائے روزے سے ہوں، تو پھر اس کی تھوک کوشش جمانا ہی نہیں ہوتی ہے ہے آپ کہ کو، میں سخی تھوک مشہور ہوں، جمانا ہی نہیں ہے، میرے کیوں جماتے دروازے ہو؟ سے یہ خالی نہ جیسے جائے، عام دنوں میں تھے میرے ایسے ہی عام دروازے دنوں میں سے رہیں۔ اگر یہ بالفرض خالی نہ جمع ہو جائیں۔ گیا ذرا چھینک سے، سوچیں، نزلہ یا اگر زکام کی دنیا وجہ سے، کا تو اس کوئی کو آپ بندہ تھوک دیں۔ اپنے دروازے سے کسی کو خالی بہرحال یہ بھیجنا مسئلے کی عیب وضاحت ضروری سمجھتا سمجھا ہے، تھا، معیوب اس لیے میں نے سمجھتا آپ ہے، حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ سے دعا ہے تو اللہ ہم کیا سب کو عمل کی سمجھتے ہیں توفیق اس عطا مالک فرماوے۔ الملک کے آمین۔ بارے میں جو السلام رب علیکم العالمین ورحمۃ کے بارے اللہ میں، وبرکاتہ۔ جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں؟ اگر کوئی اس کے دروازے پر آ کر سوال کرے گا تو پروردگار عالم اس کو کیسے خالی واپس لوٹا دیں گے؟ وہ خالی ہاتھ کیسے لوٹ سکتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ آئیں گے تو جھولیاں بھر کے جائیں گے، اگر دل میں کوئی غفلت ہوگی تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایسی محفلیں ہمیشہ نہیں مل سکتی، ایسا موقع بار بار نہیں مل سکتا۔ اس امید میں مت رہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اگلے رمضان میں دیکھ لیں گے، ابھی تو جوانی باقی ہے، بڑھاپے میں کر لیں گے۔ کیا جوانی کی عمر میں موت نہیں آ سکتی؟ اگر کوئی آدمی اپنی عمر کو چھپانے کے لیے ایکٹنگ کر رہا ہو، ایکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہو، تو کیا اس کو موت نہیں آئے گی؟ یہ بھی قدرت کی طرف سے انعام ہے، انمول انعام ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھ کر یہ باتیں سننے کا موقع دیا، مجھے کہنے کا موقع دیا، عمل کریں گے تو جنت میں جانے کا اللہ موقع دے گا۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے گناہوں کے بقدر سزا ملے گی، پھر ان میں سے ایمان والوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا سب ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے اگر آپ بھی کسی کی سفارش کرنا چاہیں تو آپ بھی شفاعت کریں، ریکویسٹ کریں، میں اس بندے کو بھی جہنم سے نکال لیتا ہوں۔ اب جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ ایک جنتی کو دیکھ کر کہے گا آپ وہی ہیں نا، دنیا میں فلاں موقع پر آپ کو پیاس لگی ہوگی تھی، آپ نے پانی مانگا اور میں نے پانی کا پیالہ بھر کے آپ کو دیا تھا۔ وہ یاد کر کے کہے گا ہاں ہاں، تو وہ جہنمی کہے گا اس عمل کے بدلے تم میری سفارش کرو۔ وہ سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک پیالہ پانی کا پلانے کے بدلے جہنم سے بری فرما دیں گے۔ اللہ کی رحمت ہمیں وہاں بھی نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو اگر پانی کا پیالہ پلایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کی رحمت کا معاملہ ایسا ہے، اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا جب کوئی جنتی ایسا نہیں ہوگا جو کسی کی سفارش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو حکم فرمائیں گے، پھر انبیاء شفاعت فرمائیں گے۔ جب انبیاء بھی شفاعت فرما چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے آج جہنم سے ہر اس بندے کو نکالو جس کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ندامت کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو اگر نکلے ہوں، اس کو بھی نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ میرے ساتھیوں، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی جلال رحمت پہ ہیں۔
اگر مکھی کے سر کے برابر آنسو بھی جہنم سے اگر نکال سکتا تو آج اگر ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر روئیں گے، اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچا کر سیدھا جنت عطا فرمائیں گے۔ بلکہ رونے والوں سے اللہ بے حد محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مانگ، مانگنا تیرا کام، عطا کرنا میرا کام ہے۔ مانگنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگو، ایک مرتبہ مانگو تو دیں گے، 2 مرتبہ مانگو تو منہ بنا کے دیں گے، 3 مرتبہ تو بولیں گے گھر پہ نہیں ہے بولو جی۔ جتنی مرتبہ جتنی بار اللہ سے مانگیں گے اللہ اتنا خوش ہوئیں گے اپنے بندے سے۔ ہے کوئی دنیا کا ایسا بادشاہ جو بار بار مانگنے پر خوش ہوتا ہو؟ ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا سخی جو بار بار مانگنے سے خوش ہوتا ہو؟ ہے کوئی ایسا مالدار جو سائل کے بار بار اپنے گھر پہ آنے کو اور مانگنے کو دست درا ہاتھ پھیلا کر سوال کرنے کو پسند کرتا ہو؟ قیامت کا دن ہوگا، 2 بندوں کو اللہ رب العزت اپنی طرف بلائیں گے، فرمائیں گے تم نے دنیا میں برے اعمال کیے، غفلت کی زندگی بسر کی، تمہاری نیکیاں کم ہے، برائیاں زیادہ ہے، لہذا تمہیں جہنم میں بھیجا جائے گا، جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ جب ان کو حکم ہوگا تو ان میں سے ایک جہنم کی طرف بھاگنے لگے گا، اور تو وہ دوسرا تھوڑا چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر چلے گا پھر مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلائیں گے، پہلے سے پوچھیں گے کیا بات ہے، میں نے تجھے جہنم میں جانے کے لیے کہا تو اس وقت بھاگ پڑا۔ وہ کہے گا رب کریم دنیا میں تیرے حکموں کی نافرمانی کی، تیرے حکموں کی فرما برداری نہیں کی، تیری طرف یہ آخری حکم ملا، میں نے کہا کہ میں اس حکم کی فرما برداری کر لوں، میں جہنم کی طرف بھاگ پڑا کہ تیرا حکم ہے تو میں چل پڑوں، میں نکل پڑا۔ دوسرے کو بلائیں گے، پوچھیں گے اوہ تو پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ جواب دے گا ہے میرے رب، ہے میرے پروردگار، ہے میرے خالق، ہے میرے معبود، مجھے آپ سے یہ امید تھی، آپ مجھے ایک دفعہ جہنم سے نکال کر دوبارہ اس میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنے خوش ہوں گے، ان دونوں کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اب سوچئے جو مالک اتنا رحیم ہو، اتنا پیار کرتا ہو اپنے بندوں سے، اتنا کریم ہو، پھر اسے گناہوں کو نہ بخشوانا ہماری حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اٹھیں، ابھی وقت ہے، آنکھیں کھلی ہیں، ہاتھ پیر حرکت کر رہی ہیں، زبان بول رہی ہیں، ان چیزوں کو خدا کی نعمت پہ، خدا کے شکرانے میں اس کو گزارو۔ کل کے دن کہہ سکیں گے اے اللہ جو آنکھ تو نے دی ہے، ہم نے اپنے سجدوں میں تیری یاد میں ہم نے اس کو رلایا ہے۔ اے اللہ جو جسم تو نے ہم کو عطا کیا تیری عبادت کے لیے، تیرے مخلوق کی خدمت کے لیے، ہم نے اس اپنے آپ کو تپایا ہے، خدمت میں مشغول کر دیا ہے۔ یہ اچھا موقع ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مرحلہ چل رہا ہے، رحمت کا موقع آیا ہوا ہے۔ اگر اس مہینے میں اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ کب اللہ کو راضی کریں گے؟ سوچنے والی بات ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا اچھا موقع دیا اور ہم اس کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا رمضان کے مہینے کے اندر بھی دل کے اندر یہ خیال نہیں آ رہا ہے، یہ تصور ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ رحم و کرم کرنے والے ہیں؟ اللہ تو رحیم و کرم ہے، اے کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں، جھولی تو ہمارے یہاں تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔
خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم تو کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بھائی کھلے پیسے نہیں ہیں، چھٹے پیسے نہیں ہیں، چلر نہیں ہے، بعد میں دیں گے انشاءاللہ. اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے، ندا آتی ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کو دوں، میں اس کو عطا کروں. اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے ہوں، ایک حصہ تو اللہ نے مخلوق میں تقسیم فرمایا، 99 حصے اپنے پاس رکھے. رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے انسانوں کے اندر محبتیں نظر آتی ہیں. ماں کو اولاد سے محبت ہے، میاں کو بیوی سے محبت ہے، دوست کو دوست سے محبت ہے، جانوروں میں، انسانوں میں، پرندوں میں، حیوانوں میں، چوپاؤں میں ہمدردی اور محبت نظر آتی ہے. شیرخوار جانوروں میں محبت نظر آتی ہے، شیر کو شیرنی سے محبت نظر آتی ہے. یہ اسی ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا جو ایک بندے کو ملا ہے. اب بتائیے وہ ایک حصہ کتنا بڑا ہوگا. اتنی مخلوق میں جو تقسیم ہوا ہے، اور ایسے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں 99 حصے رکھے ہیں. آج ہمارے سامنے اگر کسی دشمن کو بھی آگ میں ڈالنا ہو، ہم اس وقت اس کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، بلکہ اس کے بارے میں بھی کہیں گے بھائی اس کو چھوڑ دو، دشمن ہے لیکن چھوڑ دو، آگ میں مت ڈالو. محبت کا وہ حصہ جو ہمیں ملا ہے، دشمن کو بھی جلتا ہوا ہم دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اس کی وجہ سے آج ہم دشمن کا بھی آگ میں جانا پسند نہیں کرتے. اللہ 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 رحمت کے 99 حصوں کے ساتھ اپنے کلمہ گو بندوں کو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو، اللہ کا نام لینے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو، صدقہ و خیرات کرنے والوں کو جہنم میں جانا اللہ جہنم میں داخل کرنا کیسے پسند کرے گا؟ اس لیے تو اس نے بخشش کے راستے کھول دیے ہیں. نیکی کے ارادے پر نام اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی، جبکہ برائی کے ارادے پر نام اعمال میں برائی نہیں لکھی جائے گی. ایک نیک عمل کر 10 نیکیاں لیں، ایک گناہ کرنے پر ایک گناہ لکھ دیا جائے گا. رمضان میں نفل پر فرض کا ثواب ملے گا، فرض پر 70 فرض پڑھنے کا تجھ کو ثواب ملے گا. سورہ حود میں کہا ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. روایت میں بات ملتی ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ لکھنے والا فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے یہ گناہ لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، تھوڑی دیر صبر کر لو. پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے صبر کر لو. پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر چوتھا گناہ، پھر پانچواں گناہ. پھر بندہ 5 گناہ کر لیتا ہے. اتنی دیر گزرنے کے بعد وہ بندہ ایک نیک عمل کر لیتا ہے. اب ایک نیک عمل پر چونکہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس لیے نیکی والا فرشتہ کہتا ہے 5 نیکیاں 5 گناہ کے مقابلے میں 5 فالتو ہیں، لہذا اب ایک عمل پر 5 نیکیاں نام اعمال میں لکھ لو. جب 5 نیکیاں لکھی جاتی ہیں تو شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے، کہتا ہے میں نے ابن آدم کا مقابلہ، میں اپنے آدم کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے اتنی کوشش کر کے اس کے گناہ کروائے ہیں. اس کے بعد ایک نیک عمل نے سب گناہ کو مٹا دیے، الٹا 5 نیکیوں کا ثواب نام اعمال میں لکھ دیا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات ذکر کرتے ہیں، سونے کی سیاہی سے لکھنے کی قابل ہے آپ نے جو بات بتائی ہے. اے ایمان والو، ملت اسلامیہ کے درد مندوں، اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والو، سوچو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت دنیا میں تقسیم ہوئی، اور اس ایک رحمت پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان اور اسلام جیسی نعمت عطا فرما دی. تو جب قیامت میں 100 رحمتوں کا نزول ہوگا تو کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس لیے یہ ایمان و اسلام والی نعمت
ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. یہ رمضان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا سرمایہ ہے, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا سرمایہ ہے. ایک مرتبہ ایک نوجوان آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا آیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا, مجھے ڈر ہے مجھے زمین قبول کرے گی نہ آسمان, میرا کیا بنے گا؟ پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگا جی میں کفن چور تھا, ایک نوجوان لڑکی کی لاش دفن کی گئی, میں نے جب اس کا کفن اتارا تو شیطان غالب آ گیا, پھر میں نے وہ کام کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایسی آواز آئی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ اے بندے تجھے اتنی حیا نہ آئی, تو نے مجھے اس حالت میں کھڑا کیا, میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش کی جاؤں گی. اس کا خیال میرے ذہن میں جم گیا, مجھے لگتا ہے کہ میرا گناہ معاف نہیں ہوگا. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے کا اظہار فرمایا, تو ایسا ہے, تو اتنا گرا ہوا ہے, تو نے اتنا برا کام کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا تو وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا. اس نے ویرانے میں جا کر رونا شروع کر دیا, اللہ کے حضور معافی مانگنا شروع کر دی. وہ سجدہ کرتا, گناہ تو کر بیٹھا مگر احساس ندامت بھی ہو گیا. جب اس نے خوب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی, جس میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر فرمایا, فقیر ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ الفاظ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, جا کر پوچھئے اے میرے محبوب ان بندوں کو میں نے پیدا کیا یا کسی اور نے پیدا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. پھر پوچھا ان کے گناہوں کو میں نے بخشا ہے یا کسی اور نے بخشنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی بخشنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرے بندے ہیں گناہوں کو میں نے ہی بخشنا ہے تو اس نوجوان نے مجھ سے اتنی معافی مانگی ہے, میں اس نوجوان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجا, جاؤ اس نوجوان کو بشارت دے دو, اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ معاف فرما دیے. واہ میرے مولا, آپ کتنے کریم ہیں, کتنے رحیم ہیں, کتنے بڑے رحمان ہیں. جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, اب اس کے ہر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے, چند دن باقی رہ گئے ہیں, غنیمت سمجھیں. اگر ایک ماں اپنے بیٹے سے خفا ہے, ناراض ہے, اس کا بیٹا بڑی مدت کے بعد اپنی ماں سے ملنے آتا ہے, ماں کہتی ہے میں اس بیٹے کو ملنا نہیں چاہتی, روٹھی ہوئی ہوں. اب بیٹا سامنے آتا ہے, منت سماج کرتا ہے, ماں کہتی ہے میں تجھے نہیں ملنا چاہتی, تو نے مجھ کو دکھ دیے ہیں, تکلیف دیا, دھوکہ دیا ہے, میرے دل کو تکلیف دی, میں تجھ سے ناراض ہوں. وہ بیٹا منت سماج کرتا ہے, حتیٰ کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی ماں سے معافی مانگ لیتا ہے, پاؤں پکڑ لیتا ہے, ہاتھ جوڑ دیتا ہے, امی مجھے معاف کر دیں. ماں اس پر پرجوش ہو کر چلو بیٹے میں نے تجھے معافی کر دی ہے. اگر اس سے بھی زیادہ ناراض تھی تو وہی بیٹا اگر آگے بڑھ کر ماں کے پاؤں پکڑ لیتا ہے, رو پڑتا ہے. ماں کا دل جتنا بھی سخت تھا, بیٹے کے آنسو دیکھ کر اس کا دل بس نرم ہو جاتا ہے. وہ اپنے دوپٹے سے بیٹے کے آنسو پونچھتے ہوئے اپنے بیٹے کو روتا نہیں دیکھ سکتی. جس ماں میں محبت ہے اس کو اپنے بیٹے کے آنسو دیکھنا گوارا نہیں, اور جس پروردگار کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے, جب اس کے سامنے اس کے بندے روئیں گے تو ان کو معاف کیوں نہیں فرمائے گا؟ اللہ معاف کرنے والے ہیں. یہ رحمت کا مہینہ ہے, اللہ سے رحمت کی امید رکھیں, رحمت کی دعائیں مانگیں.
خوب تسبیحات کریں رحمان و رحیم کی. اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین. رحمت کی آیتوں کو، رحمت کی تسبیحات کا خوب ورد کرتے رہیں، خوب پڑھتے رہیں. اس لیے ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگیں. اس کی رحمت ہوگی وہ ہماری بخشش فرما دیں گے. لوگ کہتے ہیں بھئی کوئی اللہ والے آئے تو ہمارے پاس رحمت ہوگی. وہ تو ہوگی، صحیح بات ہے، لیکن جب بندہ معافی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی رحمت اس کے گھر پہ دوڑ کر آتی ہے. اس لیے ہم سب اللہ سے رحمت طلب کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگیں. اللہ کی رحمت داخل ہوگی، وہ ہماری بخشش فرما